بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جن بھی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہے۔ مرد خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا جواز بھی ہے کہ جن بھی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہلایا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینوں میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تمیم ہی کرتے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے، کہیں وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص۔ جب تک وہ وضو نہ کر لے اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔